انسان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے جس کے پاس اس کی ماں موجود ہے۔ بھٹی کی کامیابی کے پیچھے ان کی اپنی محنت اور ان کی اپنی لگن ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے۔ تو ریڑیاں لگایا کرتے تھے، سبزیاں بیچا کرتے تھے اور پارکوں میں جا کر سویا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از می سندس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر وقار آفیشیل۔ ناظرین، آج پاکستان کے معروف و مشہور صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی کی زندگی کی داستان، ان کی زندگی میں آج سے پہلے ان کے ماضی میں کیا تھا، اور جو کہ انہوں نے آج تک سوشل میڈیا پر جو ہے اس کے انکشافات نہیں کیے تھے، لیکن اب انہوں نے جو ہے پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک پروگرام میں انہوں نے اپنے تمام ماضی کی جو بھی کہانی تھی انہوں نے جو ہے ایک پروگرام میں بتائی ہے، اور جو کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی ہاں، پاکستان کے معروف و مشہور صحافی ارشاد بھٹی، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ اپنے تبصروں اور تجزیوں سے پاکستانی میڈیا میں ایک الگ ہی پہچان رکھتے ہیں۔ ان کا جو ہے ایک الگ ہی رتبہ پایا جاتا ہے سوشل میڈیا میں۔ تو ارشاد بھٹی کی کامیابی کے پیچھے ان کی اپنی محنت اور ان کی اپنی لگن ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے نام کما رہے ہیں۔ پروگرام میں انہوں نے اپنی ایک ماضی کی باتوں کو شیئر کیا جو انہوں نے کبھی بھی آج سے پہلے شیئر نہیں کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ جب وہ بہت ہی چھوٹے تھے اور ابھی اسکول بھی نہیں جاتے تھے تو ان کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ جب ان کی 32 سال عمر تھی ان کی والدہ کی تو ان کی وفات ہو چکی تھی، تو ان کو جو ہے ماں کا پیار نہیں ملا، ان کو وہ سکون، وہ احساس نہیں ملا جو ایک بچہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی پیرنٹس، اس کی والدہ جو ہیں اس سے وہ اس کو محبت ملے۔ تو انہوں نے جو ہے بہت ہی اشک بار انداز میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی والدہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ ارشاد بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ ان کی والدہ کی ان کے پاس کوئی ایک بھی تصویر نہیں ہے جس کو دیکھ کر وہ ان کو یاد کر سکیں یا ان کو محسوس کر سکیں۔ ان کا احساس ان کے قریب ہے لیکن ان کے پاس ان کی یاد میں کوئی ایک تصویر بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، ان کا بہت ہی درد بھرے الفاظ میں یہ کہنا تھا کہ مجھے میری ماں جو ہے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کی جو کہ بہت ہی شاندار اور خوش مزاج رہی۔ ان کے جو ہے ارشاد بھٹی کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دوسری والدہ کی خدمت میں انتہائی مصروف ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی جو دوسری والدہ ہیں وہ ان کو ان کی ماں کا احساس دلاتی ہیں، ان کو جو ہے ان کا خیال رکھتی ہیں۔ اور ارشاد بھٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب وہ کسی کو ان کی اپنی ماں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کسی کو کسی کی ماں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کو دلی سکون ملتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے جس کے پاس اس کی ماں موجود ہے۔ جی ہاں، ایک پروگرام میں انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے کئی چھوٹے موٹی جو ہیں وہ جابس کیا کرتے تھے تاکہ وہ گھر کا جو ہے خرچہ اٹھا سکیں۔ تو ارشاد بھٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ہی سخت حالات دیکھے ہیں، سخت حالات اس طرح سے دیکھے ہیں کہ وہ روڈ پہ سویا کرتے تھے، پارکوں پہ سویا کرتے تھے، اور سبزیاں بیچا کرتے تھے، اور جو ہے وہ ریڑیاں لگایا کرتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو ریڑیاں لگایا کرتے تھے، سبزیاں بیچا کرتے تھے اور پارکوں میں جا کر سویا کرتے تھے۔ ارشاد بھٹی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خواب تو بہت زیادہ تھے اور حسین خواب تھے، تو جن کو پورا کرنے کے لیے ان کو نیند کی بھی ضرورت ہوتی تھی، لیکن جہاں وہ سویا کرتے تھے وہاں ان کو پوری نیند بھی نہیں ملا کرتی تھی، کبھی کوئی آ کر اٹھا دیا کرتا تھا اور کبھی کوئی آ کر اٹھا دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان مینٹلی جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہو سکتا، تو انسان کو ریلیکس رہنے کے لیے بھی نیند کا پورا ہونا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اینکر پرسن جاوید چوہدری کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی کوئی جاب کرتے تھے، وہ گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے آبویسلی کرنا پڑتا ہے۔ تو ارشاد بھٹی کی کامیابی کے پیچھے جو ہے ان کی محنت، ان کی والدہ کی دعائیں اور ان کے جو ہیں ان کے والد صاحب کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کو گزارے ہوئے جو لمحات ہیں وہ ان کو بہت ہی زیادہ یاد آتے ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ مس کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ماں جیسا تو کوئی بھی انعام البدل نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کی جتنی بھی خوشیاں مل جائیں لیکن ماں سے بڑھ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔